حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم، کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟
یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے. دیکھیے جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب بیقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے. لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں. تو یہ ہے. تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو. جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت. تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے. تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے. لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. نیوٹرون کا ایک پورا کیا ہے سسٹم ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو چیزیں تم نہیں جانتے ان میں بھی اللہ نے کیا بنائے ہیں؟ جوڑے بنائے ہیں. دیکھو ہم نظام شمسی کو دیکھ لیں، نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے مولیکیول. تو پورا ایک مولیکیول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب توڑا جائے نا تو وہ آخری ذرہ جس میں اس چیز کی تمام خصوصیات ہوں، جس کو مزید اب توڑے تو وہ خصوصیات چینج ہو جائیں، اس کو مولیکیول کہتے ہیں. اتنی ہم بھی فارغ نہیں ہیں، دیسی ہیں مگر اتنے بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. تو مولیکیول کو آگے توڑیں گے تو پھر اس میں آئٹم ہوگا، پھر آئٹم کے اندر نیوکلیس، پھر الیکٹران پروٹون کا پورا سسٹم، پھر وہ سسٹم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے ہمارا. سسٹم جب بھی بولا کروں سمجھ لو پاکستان کے الیکشن مراد ہے. اس سے پاکستان کے الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. صحیح ہے. خیر ایسی جگہوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود بھی ہمیں نہیں پتا تھا. اچھا یار زیادہ پھر سافٹ ویئر کا مسئلہ آ جاتا ہے. چلیں تو سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل پھر آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالی نے اس نظام کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں. دیکھو نظام شمسی میں سورج کیا ہے؟ وہ کھینچ رہا ہے نا 9 سیاروں کو. مرکز نظام شمسی کا سورج ہے. اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں، میں سائنس کی زبان استعمال نہیں کر رہا، دیسی زبان ہے، وہ پازیٹیو ہے اور یہ زمین پہ کیا ہے؟ نیگیٹو چارج ہے. یہ میں اپنی دیسی اسٹائل میں بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ کہیں یار سورج کھینچ رہا ہے زمین کو. یہ بھی گویا سورج شوہر ہے، یہ 9 سیارے اس کی بیویاں ہیں. سورج کی بھی 9 بیویاں کم از کم ہیں.
اور مرکز کیا ہے؟ سورج ہے. پھر سورج کا مرکز کچھ اور ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام بنایا، یہ میں اتنی ڈیٹیل کیا سائنسی تھیوری سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں بھائی سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، نہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، نہ قرآن کا ٹاپک ہے سائنس. یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مادی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو اور روحانی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو. مادی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اللہ نے جوڑے بنائے، ایک کو مرد بنایا ایک کو. اور اچھا وہ خواجہ سرا کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اتنے خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت کم ریشو ہے خواجہ سرا ہونے کا. اور اس میں بھی کچھ میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو مرد مانتی ہے، کچھ میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو عورت مانتی ہے. اور تو وہ بھی یا تو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، تو بیچ کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی اب سائنس نے ترقی کر کے عقدہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو مردانہ علامتیں جن میں زیادہ ہیں ان کے لیے شرعاً جائز ہے کہ آپریٹ کروا کے پورے آدمی بن جاؤ وہ، اور جس میں عورت والی علامت زیادہ ہے تو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ آپریشن کرواؤ اور پوری عورت بن جاؤ، بیچ میں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا نا. کیا خیال ہے ٹرانسجینڈر کا؟ تو دو ہی ہیں، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، پورے ادھر ہو جاؤ. کچھ کو تو اللہ نے پیدا کر دیا پورا ادھر ہی بنا دیا، جیسے ہم لوگ ہیں ہم کو پورا ہی بنا دیا اللہ نے. اور جو عورت ہے اس کو اللہ نے پورا شی بنا دیا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرف ہو جائیں تو یہ قصہ کیا ہو جائے گا؟ بولو، ختم. ٹرانسجینڈر کا قصہ ہی ختم. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اچھی بات کی، بھائی دو ہی جنس کو مانتا ہوں میں، یا ادھر یا ادھر، خاندانی بات کی. تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ تم کس طرف ہو، آدمی ہو یا عورت ہو. روحانی اعتبار سے بھی ہماری بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا بنانے کے لیے ضروری ہیں، سچا ہونا، صاف ستھرا ہونا، فیتھ فل ہونا، وفادار ہونا. اسی طرح بھائی بہادر ہونا، سخی ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بہادروں کی بہادری کو سمجھانے کے لیے بزدل پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کو سمجھانے کے لیے ایک نمبر لوگ پیدا کیے اور مقابلے میں منافق بھی پیدا کیے. بولتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسے منافق ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں موجود ملیں گے آپ کو. اللہ نے لالچی لوگ بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے سخی لوگ بھی پیدا کیے، یعنی ایسے جو دوسروں کا پیسہ بٹورنے میں لگے رہتے ہیں اور ایسے جو دوسروں پہ پیسہ نچھاور کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جو سچ بولتے ہیں، ایسے جو رشتہ داری توڑتے ہیں، ایسے جو رشتہ داری جوڑتے ہیں، ایسے جو سوسائٹی میں اصلاح کرتے ہیں اور ایسے بھی جو سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. چیزوں کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ بہت آسان. ہم اچھے لوگوں میں ہیں یا برے لوگوں میں، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہمیں بہت آسان ایک کرائٹیریا ہے کہ بروں کو دیکھ لو اس کے الٹ بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کام؟ بھائی آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آ جائیں گے، بروں کو دیکھ لو، خود آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھو دوسروں کو دیکھ کے کیسے اندازہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی برائی لگتی نہیں ہے. ہمیشہ وہ برائی جب دوسرے میں ہوتی ہے تو فوراً آپ کے سگنل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ تو غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط. تو بس دیکھ لو، جب میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تو اٹ مینس کہ میرے اندر اگر یہ برائی ہوگی تو میں بھی کیا ہوں گا؟ غلط. تو دوسرے کے بارے میں دیکھ لیے. بہت بہترین معیار ہے کہ دوسرے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھا کرو. اپنی برائی تو انسان اس کی تعویلات کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی کر کے نا اس کو گھما رہا ہوتا ہے. اپنی برائی کبھی بری نہیں لگتی. جب واش روم جاتے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھ کے آتے ہیں، اسمیل نہیں آتی وہاں پہ. دوسرا آئے اور آپ جاؤ، کیسی ناک پکڑ کے باہر نکلتا ہے، یار پانی صحیح طرح بہا دیتے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایگزاسٹ تو کر لیتے. کیا مطلب بھائی؟ رپورٹ تو ایک ہی ہے. جو رپورٹ آپ نے پیش کی وہی رپورٹ. کیا خیال ہے بھائی؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے وہی رپورٹ اس نے پیش کی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی رپورٹ آپ کی رپورٹ سے اچھی ہو. آپ کا پیٹ خراب ہو، آپ کی رپورٹیں کلیئر نہ ہو، لیکن دوسرے کی رپورٹ پہ الٹی آتی ہے، اپنی رپورٹوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. واش روم میں کنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنا گند انسان کو گندا نہیں لگتا، دوسرے کا چھوٹا سا گند بھی انسان کو بہت برا لگتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ بھائی آپ جب واش روم میں جاتے ہو، اسمیل تھوڑی نامناسب مثال ہے، لیکن مثال تو واضح کلیئر ہو تو بے شک نامناسب ہو تو وہی مناسب ہے جو کلیئر ہو. آپ جیسے واش روم میں جاتے ہو کتنا غصے ہوتے ہیں، کم بخت پانی کیوں نہیں بہا کے آیا، ایگزاسٹ فین کیوں نہیں چلایا. تو اس سے فوراً اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی مجھے جو اپنی رپورٹ بری نہیں لگ رہی تھی وہ اس لیے کہ وہ میری تھی.
اس کا مطلب میں اگر یہ کام کروں گا تو دوسرے کو بھی اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. دوسرے کے عمل سے پتہ چلتا ہے, کمپیئر کریں آپ. تو ایسے ہی میرے بھائی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا, اخلاقی کائنڈلی اخلاقی برائیاں, وہ بھی اپنی بری نہیں لگ رہی ہوتی, دوسرے کی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو مجبور ہوتے ہو, آپ کہتے ہو ایکچولی مہنگائی اتنی ہے, سارے جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھ لو کہ میں کسٹمر ہوں اور یہ جو کسٹمر ہے یہ دکاندار ہے, یہی پتلون خریدنے کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں, اور یہ نیو کراچی میں بنی ہے اور اس کمبخت میں میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اور اب یہ مجھے بیچ رہا ہے, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو, تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سچ بول کے مال بیچنا بہت مشکل. تو میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, میں کہوں گا ویل ڈن, تھینک یو. مہنگائی میں ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے. کیا آپ کا ریئیکشن یہ ہوگا؟ بولو نا. نہیں ہوگا, آپ کو غصہ آئے گا, اوے تو کیا تیرے حق میں مہنگائی ہے, ہم کیا سونے کے نوالے کھا رہے ہیں, ہمیں کیوں الو بنا رہے ہیں اس مہنگائی میں, کہ ہم بھی اسی ملک کے شہری نہیں ہیں, کہ ہم بھی انسان نہیں ہیں, کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, ہمیں کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی. کتنے ہم نے واقعات سنے ہیں, مرغی والے نے جو ہے نا وہ جو گوشت نہیں بیچ رہے ہوتے, وہ جو تولنے کے باٹ ہیں یا جو ڈیجیٹل ترازو ہے اس میں گڑبڑ کی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے پکڑ لیا, ہمارے ایک دوست کا بزنس تھا, انہوں نے پارٹنرشپ پہ اسی طرح بزنس کھولا جو چکن میٹ ہے اس کا بزنس. تو ایک کسی خاتون کو پتا چل گیا کہ یہ پارٹنر ہیں اس کے, بہت بڑی داڑھی تھی ان کی. وہ خاتون گوشت لے کر آئی اور کہا کہ آپ کی پارٹنرشپ پہ جو شاپ ہے میں نے وہاں سے یہ میٹ خریدا ہے 10 کلو یا 15 کلو, میں نے گھر میں ایک الگ ترازو رکھا ہوا ہے, جب اس پہ آ کے ناپا تو 2-3 کلو کا فرق آ رہا ہے اس میں. کہ مجھے پتا چلا آپ پارٹنر ہیں اس پہ. تو وہ آ گئی, تو وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی تو مجھے بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اس نے باتوں کو گھما دیا. جب وہ خاتون چلی گئی تو کہتے ہیں صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. الفاظ تھے اس کے, صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, یہ تو سب کرتے ہیں 2-4 کلو کا فرق, ورنہ تو بھائی اتنا تو گزارا کیسے ہوگا صاحب, آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے, تجھے کہا ہے کہ بھائی نہیں چلتا تو بند کرو اس بزنس کو, کوئی اور کام کریں گے ہم. تو یہی 10-15 کلو گوشت میں اگر 2-4 کلو کی ڈنڈی ماری جاتی. اب دیکھو یہ جو کمیلوں میں جانور کٹ رہے ہیں پائپ کے ذریعے نا, پریشر کے ذریعے, دیکھو اور آسان مثال, ٹھیکے دار سے ہمیشہ جو بلڈر ہوتا ہے نا اس سے ہمیشہ وہ گھر خریدو جو کمبخت نے اپنے لیے بنایا ہے. جو دوسروں کے لیے بنایا وہ گھر کبھی بھی نہ خریدو اس سے. نہیں آئی سمجھ, بہت گہری بات. جو ٹھیکیدار آدمی جو بیچنے کے لیے جو گھر بناتا ہے وہ نہیں لو اس سے. اس میں اوپر تو بہت فنیشنگ ہوگی, لیکن آپ گھڑی لگانے کے لیے جب کیل ٹھوکو گے نا اس میں تو پورا پلستر اکھڑ کے باہر گرے گا. یہ تجربے ہیں ہمارے. پلستر کیا ہوگا, اکھڑ کے باہر آئے. تو لیکن جو وہ گھر اپنے لیے بناتا ہے اس میں آپ ڈرل مشین سے بھی سوراخ کرو گے تو پلستر نہیں اکھڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میکینک آپ کا اپنا ہوگا, محلے پڑوس کا تو ایمانداری سے کام کرے گا. چلتے پھرتے راستے میں کسی میکینک سے کوئی کام کروا دیا آپ نے تو جگاڑ کر کے دے دے گا آپ کو, بائک آپ کی یا گاڑی آپ کی جگاڑ کر کے دے دے گا. لیکن یہی کام کوئی ڈرامہ اس کے ساتھ کرے تو اس کا میٹر گھوم جائے گا. اب میں اصل میرا ٹاپک تھا آج وہ تھا فسادی اور غیر فسادی. اصل بات تو میں یہ لے کے چلا تھا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ سمجھنا کہ میں فسادی ہوں یا نہیں ہوں, اس کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ کو اپنے جیسے کسی فسادی سے واسطہ پڑ جائے. سمجھ رہے ہو؟ بڑی مزے کی بات ہے. اس پہ بھی $2000 بنتے تھے, استغفر اللہ. یعنی اپنے جیسے کسی فسادی سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو بالکل آپ جیسا ہو. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم کو اپنے جیسے فسادی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے فسادی ہیں. کیسے؟ فسادی کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے وہ. دیکھو فسادی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ فسادی جو کہتا ہے میں ہوں ہی فسادی, جو کیا کہتا ہے میں ہوں ہی فسادی. جیسے یہ ڈاکو چور, یہ تو اپنے آپ کو مانتے ہیں بھائی ہم تو چور ہیں, ان کو فخر ہے. ایک چور کو پکڑا نا کورٹ میں پیش کیا گیا تو کورٹ نے کہا کمبخت تو نے ایسے پھرتی سے چوری کی ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. کہتے تھینک یو سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے پیشے کی تعریف کی ہے. تو اس کو اپنے چور ہونے پہ کیا تھا, جیب کترے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو پکڑا گیا, میں تو کبھی پکڑا نہیں گیا, میں تو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ایسے پیسے نکالتا ہوں, بڑے بڑوں کو الو بناتا ہوں. وہ سکھا رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے. تو ایک فسادی وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں, فسادی ہیں, ہم سوسائٹی میں فساد مچا رہے ہیں. ان کا کام ہے باقاعدہ آرڈر پہ لڑوانے کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے. یہ کم درجے کے فسادی ہیں. ایک فسادی وہ ہوتے ہیں
جو اصلاح کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں. یہ فسادی سوسائٹی میں زیادہ نہیں بلکہ بولو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اچھا, ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ان کی بھی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یہ لیبل تو لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم فسادی ہیں, لیکن لیبل کیا لگاتے ہیں؟ اصلاح کا. جیسے فرعون, اس کو پتا تھا میں بہت بڑا فسادی ہوں, لیکن جب فساد کے فیصلے کرتا تو اپنے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو سمجھاتا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں جو تمہیں بتاؤں گا نا وہ صحیح ہوگا, اور میں جو کچھ آرڈر دے رہا ہوں وہ بالکل سوسائٹی کی اصلاح کے لیے, کہ ہمارے کنٹری کو اس قسم کے پروگراموں کی اور اس قسم کی پالیسیوں کی بہت شدید ضرورت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت کو کچل دیا جائے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید اسپیڈ کے ساتھ قتل کیا جائے. تو دیکھنے میں فساد لگ رہا ہے, لیکن ایکچولی اس سے ہمارے کنٹری میں امن و امان آئے گا. اور یہ جو معاذ اللہ فسادی لوگ ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, حضرت موسیٰ کو الٹا فسادی کہہ رہا تھا وہ, یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہ رہے ہیں اور سوسائٹی میں فساد پیدا کر رہے ہیں, یہ بالکل یہ جو ہے نا یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو نصیحتیں مجھے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک رہے ہیں اور ظلم کرنے سے روک رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں بتاؤ. میں جو فیصلہ کروں گا وہ سوسائٹی کے لیے کیا ہوگا اچھا. حالانکہ فرعون کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ سب ریاست کے حکومت کے لیے اور سب لوگوں کو الو بنانے کی باتیں. تو یہ وہ فسادی ہے جس کو پتا ہے کہ میں فسادی ہوں, لیکن وہ لیبل سوسائٹی میں کیا لگا رہا ہے؟ اصلاح کا. یہ بھی بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑے فسادی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں اور سمجھتے بھی یہی ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن اصلاح کے بجائے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے تحاشا فساد. کیونکہ ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس طریقہ کار سے کبھی کسی سوسائٹی کی اصلاح ہوئی نہیں ہے. نہ اس سے گھر ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ کوئی ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ اس طریقہ کار سے کوئی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ سب سے ڈینجرس فسادی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تین قسمیں سمجھ میں آ گئیں؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ فسادیوں کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم جو طریقہ بھی فساد والا, لیبل بھی فساد والا, اور وہ پتہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہیں ہی فسادی. ڈاکو, چور, اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں, جن کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے لڑوانے کے لیے, طلاقیں دلوانے کے لیے میاں بیوی میں, ان کو پتا ہوتا ہے. جیسے یہ عامل لوگ نہیں ہوتے, عامل, ان کو بھی اپنے بارے میں سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر رہے, ہم کیا ہیں؟ فسادی. لیکن فساد کو اصلاح کہہ کے سوسائٹی میں الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ان کا بچہ بلی پالی ہوئی ہے جس نے. اچھا, تیسرا یہ جو لیبل بھی اصلاح کا لگاتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح. لہذا بڑے اخلاص سے اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کام کرنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے ریزلٹ بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک نکلتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے لیبیا اور شام میں ہوا ہے. لیبیا میں کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنرل قذافی میں کچھ تھی عیاشیاں, لیکن لیبیا اکنامکلی ایک انتہائی پاورفل کنٹری تھا. بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتا تھا. وہاں کی عوام بہت اسٹیبل تھی, شادی پہ پیسے ملا کرتے, بچوں پہ الاؤنس ملا کرتے. جو نوجوان پڑھنا چاہتے یورپ امریکہ, حکومت کے خرچوں پہ ان کو بھیجا جاتا. بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ ہے ایک اسلامی ملک, اس اسلامی کنٹری میں خرابی ہے کہ اس کا صدر عیاش ہے. اس کا صدر کیا ہے؟ عیاش ہے. تو ملک مزے اڑا رہا ہے, تو اس ملک کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور پبلک کو یہ سمجھاؤ کہ یہ سب کھا گیا. اس نے کیا کیا؟ سب کھا گیا. یہ تو اس کو خلاف اٹھو. لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو کیا لیبیا ہمارے ہاتھ میں آئے گا یا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہ, یہ نہیں دیکھا پبلک نے. آج آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو ماضی کی. نوجوان طبقہ جو ہے نا یہ سوسائٹی کی بہت اچھی اصلاح بھی کر سکتا ہے, لیکن چونکہ ینگسٹر ہوتے جذباتی ہیں, کسی سوسائٹی کو تباہ کروانا ہونا تو بھی ان سے ہی ہوگا. ان کی حماقتوں سے بھی فائدہ, جذبات, حماقت سمجھ, جذبات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہر وقت لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہوا؟ تحریکیں شروع. او بھائی, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حاکم اگر عیاش ہو, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی پرسنل معاملہ ہے یہ. آپ یہ دیکھو, جب آپ اس کے خلاف بغاوت کرو گے تو کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ, ضرور کریں آپ. لیکن آپ کے پاس کیا پالیسی ہے پہلے سے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فریم ورک کیا ہے؟ اسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس؟ کون سنبھالے گا اسٹیٹ کو؟ ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسلط ہو جائے.
مگر لیبیا کی جو ینگسٹر تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سنجیدہ علماء نے سمجھایا چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ. حاکموں میں اکثر عیاشی گزرے ہیں, بہت کم نیک لوگ گزرے ہیں, اس سے اللہ حساب لے لے گا. ہم نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب جو بھی اس طرح کی بات کرتا سوسائٹی میں اصلاح کی, اس کو حکومت کا پٹھو کہا جانے لگا. لگتا ہے یہ بھی ڈالر لیتا ہے, لگتا ہے یہ بھی پیسے لیتا ہے. وہ بیچارہ ثبوت پیش کرتا میں پیسے نہیں لیتا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں ریاست بچانے کے لیے کر رہا ہوں. نہ یہ سرکاری ہے. یہ بڑا زبردست نعرہ ہے. ہم چیخ کے تھک گئے. جامعۃ الرشید 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لے رہا. مفتی عبد الرحیم صاحب کی 1 بالش بھی زمین نہیں ہے. بیٹوں کا حال دیکھو, وصیت کی بھی ہے کہ جامعہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں, سرکاری ملا. اور کہہ وہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں. نہیں مان رہے لوگ. کیوں ملک کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات. بھائی ریاست بچاؤ, ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے, عوام کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی کہتا ہے فوج کو فیور کر رہے ہیں. بھائی اگر ریاست ٹوٹی تو فوجی جرنیلوں کا نقصان نہیں ہے, یہ باہر چلے جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا نقصان ہے اس میں. خدا نہ خواستہ ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے اور ریاست کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے فوجی جرنیلوں کا نقصان ہوگا؟ بتاؤ نا. بیڑا غرق ہمارا, اور سب سے پہلے مذہبی طبقے کا بیڑا غرق ہوگا جو خلافت کے نام پہ ریاست کے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت قائم کرو. خلیفہ کون ہے؟ اس کو تو لاؤ مارکیٹ میں, اس کو تو پرکھو, اس میں کتنی صلاحیت ہے خلافت کی. وہ ساحل ادیم نے کہا تھا نا بغاوت بغاوت بغاوت. ہم نے کہا بھائی خلیفہ کون ہوگا بغاوت کے بعد؟ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. کوئی پیکج نہیں ہے. ہر تھوڑے دن میں کوئی خلافت کے نام پہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریک. یونیورسٹیوں میں الگ تحریک چل رہی ہے, علاقوں میں الگ تحریک چل رہی ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شام میں حالات دیکھو. ٹھیک ہے شام میں جو حکومت تھی وہ ہمارے مسلک کی نہیں تھی, لیکن امن تھا, امان تھا, علماء کی ایک بہت ویلیو تھی وہاں پہ. پھر وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا, وہاں بھی سورش کی گئی, ینگسٹر کو استعمال کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے شام میں. اب ایک حکومت آ تو گئی ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا اس حکومت کا فیوچر کیا ہے, آپس میں مزید کتنی خانہ جنگی ہوگی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت تو آ گئی اچھے لوگوں کی, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھانا شروع کر دے؟ اسرائیل. ہمیں نہیں پتا, اللہ کرے اچھا ہی ہو. میں کوئی یقینی رائے قائم نہیں کر رہا کسی کے بارے میں. تو ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. باتیں کرنے پر خوب سمجھ لو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ بھی آپ پیکج لے کر آؤ, ہمیشہ اصلاح کا وہ پیکج ہو جو سوٹیبل پیکج ہو, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. ہوائی باتیں نہ ہو, الہام اور کشف و کرامات پہ مبنی نہ ہو کہ مجھے خواب آیا انقلاب آ رہا ہے. آپ کے خوابوں کی بھیٹ پر